وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے. اب ایمان تمہیں اچھا لگتا ہے، دین تمہیں اچھا لگتا ہے، اسلام تمہیں اچھا لگتا ہے، قرآن تمہیں اچھا لگتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں اچھے لگتے ہیں، یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دی ہے، ناپسندیدگی ڈال دی ہے کفر کے بارے میں، گناہ کے بارے میں، نافرمانی کے بارے میں. گناہ تمہیں اچھے نہیں لگتے، شرک تمہیں اچھا نہیں لگتا، چوری تمہیں اچھی نہیں لگتی، ڈاکے کا عمل تمہیں اچھا نہیں لگتا، بدکاری کا عمل تمہیں اچھا نہیں لگتا، شراب پینا تمہیں اچھا نہیں لگتا، تو یہ سب کیا ہے؟ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا تمہارے اوپر انعام ہے، اللہ کا تمہارے اوپر فضل ہے. اور اس سے پہلے کہا اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہیں ہدایت والے. کون سے لوگ؟ جو ایمان سے محبت کرتے ہیں، جو دین سے محبت کرتے ہیں، جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں، اور جو کفر سے، گناہ سے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے نفرت کرتے ہیں. اولئک هم الراشدون، اللہ نے کہا یہی ہیں ہدایت والے. فضلا من اللہ ونعمہ، اور ان کا یہ عمل اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. واللہ علیم حکیم. اب اللہ نے کئی لوگوں کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، کئی لوگوں کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، کفر کی نفرت ڈال دی، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اس کے برعکس ہیں، ان کے دلوں میں کفر سے محبت ہے، ایمان سے نفرت ہے، اسلام سے نفرت ہے، توحید سے نفرت ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں ایمان اور دین کی محبت ہے، نماز روزے کی محبت ہے، یہ ان کے اوپر اللہ کا احسان ہے. اور اللہ کی تقسیم اس طرح کیوں ہے؟ فرمایا واللہ علیم حکیم. اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو مسلمان بنایا ہے اور مومن بنایا ہے تو اس کا حقدار نہیں تھا پھر بھی بنا دیا. نہیں، اللہ نے جس کو ایمان کی، اسلام کی، دین کی نعمت دی وہ اس کا حقدار تھا. اللہ علیم، اللہ جانتا ہے، اللہ علم والا ہے، حکیم حکمتوں والا ہے. اللہ کے فیصلے علم کی بنیاد پہ ہیں، حکمت کی بنیاد پہ ہیں. اللہ اسی کو دیتا ہے جو اس کے قابل ہوتا ہے. جس کو اللہ نے اسلام دیا ہے، ایمان دیا ہے، توحید دی ہے، اس لیے دی ہے کہ وہ اس کے قابل تھا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کو ایمان دیں، اس کو اسلام دیں جو اسلام اور ایمان کے قابل نہ ہو. لیکن جو دنیا کی باری آتی ہے تو دنیا اللہ تعالیٰ مومن کو بھی دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں. لیکن ایمان کی باری آتی ہے، دین کی باری آتی ہے، توحید کی باری آتی ہے، سنت کی نعمت کی باری آتی ہے تو اللہ ان کو دیتے ہیں جو اس کے قابل ہوتے ہیں. تو اللہ کا یہ اختیار، اللہ کا یہ فضل، اللہ کا یہ انعام علم کی بنیاد پہ ہے، حکمت کی بنیاد پہ ہے. اور اس سب پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں پہ تیرا شکریہ ادا کروں. کئی دوست، کئی احباب رب سے دل ہی دل میں شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، میرے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ نے اس کو بھی دے دی، اس کو بھی دے دی، مجھے نہیں دی. میرے پاس گھر نہیں ہے، اللہ نے اس کو بھی دے دیا، اس کو بھی دے دیا، مجھے نہیں دیا. دل ہی دل میں شکوے. یاد رکھیں اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں. آپ ان کی طرف دیکھیں جو نعمتوں کے لحاظ سے آپ سے نیچے ہیں، اوپر والے کی طرف نہ دیکھیں. اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو اس کی طرف دیکھیں کہ جس کے پاس بیگم بھی نہیں ہے. آپ کے پاس اگر اولاد نہیں ہے تو اس کے پاس دیکھیں جو شادی کے قابل نہیں ہے. اور اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو آپ ان کی طرف دیکھیں جن کا خاندان ہی نہیں ہے. آپ تو کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، آپ تو کسی جھونپڑی میں رہ رہے ہیں، لیکن ان کی طرف دیکھیں جو اسٹیشنوں پہ سوتے ہیں، جو پارکوں میں سوتے ہیں. تو ان کی طرف دیکھنا چاہیے جو نعمتوں کے لحاظ سے آپ سے نیچے ہیں. اس سے آپ کے دل میں رب کا شکر پیدا ہوگا. اور اگر آپ اوپر والوں کی طرف دیکھیں گے
تو پھر آپ کے دل میں ناشکری کے جذبات پیدا ہوں گے. لیکن دین کے لحاظ سے اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھیں, دنیا کے لحاظ سے نیچے والے کی طرف دیکھیں, دین کے لحاظ سے کہ وہ 5 ٹائم نمازیں بھی پڑھتا ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, نفلی روزے بھی رکھتا ہے, اور میں صرف 5 ٹائم نمازیں پڑھتا ہوں, میں صرف فرض روزے رکھتا ہوں, میں کیوں نہیں تہجد پڑھتا, میں کیوں نہیں نفلی روزے رکھتا. تو انسان میں میرے بھائیو ایسے جذبات ہونے چاہیے. بہرحال یہ 3 آیتوں کی تفسیر تھی جن کا تعلق ہے سورہ حجرات سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور اللہ ہم میں وہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم اللہ کا کلام سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے لوگوں کا کلام یاد بھی کیا, سمجھا بھی. شیکسپیئر کے ڈرامے ہم نے زبانی یاد کیے, سمریاں زبانی یاد کی, ان کے معنی بھی سمجھے, غالب کا کلام بھی یاد کر لیا, اقبال کا کلام بھی یاد کر لیا, مولویوں کی کتابیں بھی پڑھ لیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اصل کام کی طرف آئیں, اور وہ کیا ہے, اللہ کا کلام سمجھنا. ابتدا ہماری کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے کلام سے. پہلے اللہ کا کلام سمجھیں, پھر لوگوں کا کلام. لیکن ہم برعکس چل رہے ہیں, مولویوں کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, بزرگوں کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, انگریزوں کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, شاعروں کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, اور اگر نہیں پڑھتے, نہیں سمجھتے تو اللہ کے کلام کو نہیں سمجھتے. ویسے بوسہ دینے کا معاملہ ہو تو سب سے آگے ہیں, قرآن پاک کو ریشم کے غلام میں لپیٹ کر رکھنے کا مسئلہ ہو تو سب سے آگے ہیں, قسم اٹھانے کا مسئلہ ہو تو سب سے آگے ہیں, اور اگر ترجمہ پڑھنے کی باری آئے, تفسیر پڑھنے کی باری آئے تو ہم سب سے پیچھے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہم میں اپنا کلام سمجھنے کا جذبہ پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.